کسی ولی اللہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ پہلے بنیادی باتیں دیکھ لیں۔ پیدا ہونا ہے، یہاں کچھ عرصہ رہنا ہے اور پھر یہاں سے چلے جانا ہے، اور جانے سے پہلے کچھ کرنا ہے۔ جو کچھ کرنا ہے ان میں سے کچھ چیزیں تو یہیں کی یہیں چھوڑ جانی ہے۔ ایک کہانی میں نے آپ کو سنائی تھی۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی۔ اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے وہ میری گٹھری لے گیا۔ تو اتنی زور سے کیوں رو رہی ہو؟ رو اس لیے رہی ہوں کہ وہ وہاں جا کے پھینک گیا۔ اگر اس نے پھینک جانی تھی تو پھر مجھ سے کیوں چھینی ہے؟ یہ بڑھیا جو ہے وہ دنیا ہے، اس سے آپ سامان چھینتے ہیں اور تھوڑی دور جا کے نامعلوم موڑ پر پھینک جاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں۔ سامان کو آگے آپ لے جا نہیں سکتے۔ لوگ تو مرنے کے بعد آپ کا نام بھی چھین لیتے ہیں اور میت کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، حالانکہ ساری عمر آپ اپنا نام اجاگر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ نام کی حد تک بھی یہ امانت آپ کو واپس لوٹانی ہے۔ باقی کیا کام رہ گیا؟ انسان نے ضرور جانا ہے۔ دوسری گنجائش آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ 60 سال کی زندگی میں کم از کم 20 سال سونا ضرور ہے۔ عام طور پر آپ 1/3 یعنی 8 گھنٹے سوتے ہیں۔ کچھ سال نوکری میں بیچ دیتے ہیں تاکہ باقی کے سال گزاریں۔ اس میں بچپن کی تعلیم اور بیماری کا وقت بھی نکال دیں۔ آپ کے پاس کچھ بنانے کے لیے چند سال ہیں کہ ان سالوں میں کچھ بننا ہے۔ آپ کا لہجہ اور زبان عربی نہیں ہے۔ آپ اگر حلق سے بولیں تو آپ کے لیے ویسے ہی مشکل ہو جائے گی۔ کوئی عربی دان آئے گا اور اس میں ساری غلطیاں نکالے گا، کہے گا کہ کوئی بھی قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتا۔ اس کے بعد اب تعلق باللہ کی ضرورت ہے اور تعلق بالدنیا کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے احکامات ہیں، اولاد کی ضروریات ہیں، تو اس زندگی میں آپ الجھن نہ ڈالیں۔ اللہ کے ساتھ تعلق اگر مفرد ہوتا، خالی توحید کا تعلق ہوتا، تو شیطان بھی اس کے جلوے میں گم ہے۔ اللہ کو تو وہ مانتا ہے سجدہ کے روپ میں۔ بہت سے اور لوگ ہیں جو رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر خدا کو مانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے صرف اللہ کو ہی نہیں ماننا، بلکہ اللہ کے ماننے کے ساتھ ہی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے۔ اب آپ اللہ کے ساتھ یک لفظ انسان کے پاس آ گئے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اگر مجھ سے محبت چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، پھر میں تم سے محبت کروں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ۔ تو اللہ اس محبت کی راہ دکھا رہا ہے، یعنی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اللہ دکھا رہا ہے۔ پھر اللہ کا یہ بیان ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ اللہ ہو کر مخلوق پر درود بھیجنا، مخلوق میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اور اس پر درود بھیجنا، بڑے غور والی بات ہے۔ تو تعلق بنانے سے پہلے یہ باتیں جاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے ایک فرد کا انتخاب کیا اور اتنا انتخاب کیا کہ ان کو باعث تخلیق کائنات کہا۔ یہ بات خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اپنے فرشتوں سمیت درود بھیج رہے ہیں۔ پھر اللہ کا یہ کام ہے کہ ایک وقت مقررہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیا، دنیا چھوڑنے کو کہا اور تکلیف سے بھی گزارا، فتح سے بھی سرفراز کیا، کمزوری بھی دکھائی اور لگاتار درود بھی بھیج رہا ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقہ سے بھی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ درود بھی بھیج رہا ہے اور فاقہ بھی بھیج رہا ہے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے کہ تعلق کی انتہا والے لوگ کون ہیں۔ جن کا اللہ سے سب سے بڑا تعلق ہے وہ یہ مقام رکھتے ہیں کہ فاقہ بھی ہے، یتیمی بھی ہے، منافقوں سے بھی معاملہ ہے، دشمن بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے۔ تو یہ ہے تعلق باللہ کی شان۔ تعلق باللہ کی ایک اور شان یہ ہے کہ پیغمبر کو کنویں میں گرا دیا۔ وہ ایک پیغمبر کے بیٹے بھی تھے، بیٹا بھی ایسا کہ بہت پیارا، اور وہ بھی پیغمبر۔ یہ ہے تعلق باللہ والوں کی بات، یعنی جن کا اللہ سے تعلق ہے ان کا سفر کنویں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی پیغمبری کنویں سے شروع ہو رہی ہے۔ پھر غلاموں کی طرح بکے وہ حسن و جمال کا ایسا پیکر تھے جس کی تعریف اللہ خود فرماتا ہے۔ پھر اپنی مملکت میں غلام ہو کے جانا، اپنے دیش میں پردیسی ہو کے جانا، یہ خاص بات ہے، راز کی بات ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلق والوں کی بات بتائی ہے کہ تعلق ہوتا کیا ہے اور تعلق والے کس راہ سے گزرتے ہیں۔ کربلا کا واقعہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ تعلق باللہ کو کس راستے سے گزارا جاتا ہے۔
آپ اپنی زندگی میں یہ ضرور دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلق اور تذبذب اکٹھے ہو جائیں، پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تعلق یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کو اپنے سے زیادہ لگن ہو، اس کے حکم پر لبیک کہنا۔ اس تعلق والے شخص کی کنٹریبیوشن صرف یہی ہے، یعنی اس کا تعلق ایک انسان کے ساتھ ہے جو اللہ کی طرف اس کا وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو وسیلہ بنا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ انعمت علیہم، جن لوگوں کی راہ اللہ کی راہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو کے چلنا، ان کو وسیلہ بنانا، ان کے ساتھ تعلق بنانا۔ آپ نے تعلق کے جو فرائض پوچھے ہیں تو وہ یہ ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب نے بیماری کے لیے ایک ایسا علاج تجویز کیا جو عام خیال کے مطابق بیماری کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر تو وہ ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ڈاکٹر کا تعلق بیماری سے ہے، لہٰذا وہ دوائی کھاؤ۔ دقت وہاں ہوتی ہے جب آپ کتاب سے کچھ شریعت پڑھ لیتے ہیں اور تعلق پیر صاحب سے بنا لیا۔ اس نے آپ کو ایک بات بتائی ہے جو آپ نے کتاب سے بھی نہیں پڑھی۔ آپ کہیں گے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں میرے خیال میں یہ قرآن کے علاوہ ہے، تو آپ پیر صاحب کو بھی نصیحت کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تعلق آپ کو نہیں ملے گا۔ تو راز کیا ہوا؟ اس سے اللہ کے لیے تعلق ہو۔ مولانا روم رحمت اللہ کہتے ہیں، ہر کے پیر و ذات حق را یک ندید، نے مریدو نے مریدو نے مرید۔ اور یہ کہ پیر کامل صورت ذل الہ۔ تو یہ بات مولانا روم رحمت اللہ کہہ رہی ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جس سے تعلق ہے اس کے احکام کی اتنی اہمیت ہے جیسے کہ وہاں سے ہو۔ اللہ کی بات اللہ جانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ لوگوں کے لیے کتنی اہم ہے۔ آپ کہیں گے کہ اتنی ہی اہم ہے تو آپ فرق بیان نہیں کر سکتے۔ جہاں آپ کے ذہن میں فرق آ گیا وہاں آپ کا ایمان ختم۔ اس طرح کا آدمی گمراہ ہو جائے گا جو اللہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت دے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پر فوقیت دے۔ اس لیے یہ بڑی نازک بات ہے۔ یہ فوقیت کی بات نہیں ہے بلکہ یہ صرف ماننے کی بات ہے، یہ جاننے کی بات بھی نہیں ہے۔ آپ جان نہیں سکتے کہ یہ مقامات کیا ہیں۔ پھر حال پر جس شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہے اس کی بات مانو۔ یہ کہتے ہیں بزرگ، وہ شریعت کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ شریعت وہ لفظ ہے جو تمہارا شیخ تمہارے کانوں میں چپکے سے کہہ دے۔ اب یہ بات بتانے والی نہیں ہے، یہ بات کتابوں میں نہیں ہے۔ کسی صاحب طریقت کا بیان سنو، چا چڑا وانگ مدینہ ڈسے تے کون مٹھن بیت اللہ۔ تو وہ چاچڑا شریف کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے مدینہ ہے اور وہ بیت اللہ ہے۔ اور سلطان العارفین رحمت اللہ نے کہا ہے کہ مرشد دا دیدار ہے باہو منو لکھ کروڑا حجا ہو۔ انہوں نے حج کو جو حجا کہا ہے اس میں بڑے معنی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس شیخ کی بات اہمیت رکھتی ہے۔ تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ نے کہا کہ میرا عشق بھی تو ہے، ایمان بھی تو، دیدار بھی تو، میرا اللہ بھی تو ہے اور دین بھی تو ہے۔ تو وہ شیخ جو بات کہے گا وہ پوری ہوگی۔ تعلق کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے سے، اس کے ساتھ سفر کرنے سے، اس کی بات سننے کے لیے اس سے پہلے کا علم ترک کر دو۔ شریعت کا آپ لوگوں کا جو کانسیپٹ ہے یہ مفروضہ ہے، اور جو کانسیپٹ دے گا وہ وہاں سے ہوگا۔ وہاں پہ ابتدا سے کلمہ پڑھنا پڑتا ہے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ پیر پڑھایا باہو کہ میں سدا سہاگن ہوئی۔ تو وہ شروع سے بتاتے ہیں ان لوگوں سے تعلق لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات سے اپنی بات کا آغاز کرو، ورنہ تو آپ انہیں سکھانے لگ جائیں گے کہ پیر صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ مسلمانوں کے کسی بھی گروہ کے خلاف مسلمانوں کا کوئی نہ کوئی گروہ موجود ہے۔ اس طرح آپ بڑی مشکل میں ہیں تو ہر گروہ کے مقابلے میں کوئی نہ کوئی گروہ بنے گا۔ اصل میں ہوا یہ کہ دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہوا، وہ گروہ ساز بن گئے اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش شروع کرا دی۔ فرض کرو کہ لوگ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو دوسرے کو کیا تکلیف ہے جو نہیں کہتا؟ ان سے پوچھو کہ انہیں کیا تکلیف ہے، وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔
کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور ادب سے بات کرتے ہیں، تو کرنے دو، تمہیں ان سے کیا بحث ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماضی ہیں اور انہیں حال نہ سمجھو۔ اگر حال نہ سمجھیں تو پھر کلمہ نہیں بنتا آپ کا، پھر کلمہ ہے ہی نہیں۔ آپ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے سے تو ایمان نہیں بنتا، بلکہ ہیں سے ایمان بنتا ہے، اور ہیں کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں یقیناً اندھا ہوگا۔ گویا کہ آپ اپنے ایمان کی صورت یہاں سے دیکھ کے جاؤ کہ جو ایمان آپ نے رکھا ہوا ہے وہ کیسا ہے، اس کو آپ مان رہے ہیں وہ کیسی بات ہے۔ آپ مستقبل کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ ہم مستقبل کی بات کر رہے ہیں، آپ کو مستقبل میں یہ یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ نہیں ہوں گے یا نہیں ہونے والے ہوں گے۔ مستقبل کے بارے میں دانا آدمی اتنا ضرور سوچے کہ وہ آخری وقت کو آخری وقت سے پہلے دیکھ کے جائے۔ یہ بات یاد رکھنا، تعلق کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کا آخری وقت اس کے آخری وقت سے پہلے دکھائے۔ اگر آخری وقت کو آخری وقت سے پہلے دیکھا جائے، یہ پتہ چل جائے کہ یہ آخری وقت ہے، تو اگر اسے کہا جائے کہ دشمن کو معاف کر دے تو وہ کہے گا کہ میں تو جا رہا ہوں، لہٰذا اب اسے معاف کر دوں۔ تو آپ اسے اگر زندگی میں معاف کر دیں تو کتنی اچھی بات ہے۔ یعنی یہ کہ غصہ تو آپ ساتھ لے کے جا نہیں سکتے۔ غصہ، نفرت، لالچ اور دوسری غیر اخلاقی باتیں جو ہیں، دین والوں کو یا اخلاق والوں کو کیا ضرورت ہے کہ انہیں روکیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے منع کر رہے ہیں کہ عاقبت کے سفر میں غصہ کرنے والا عافیت حاصل نہیں کر سکتا۔ غصہ خود ہی رکاوٹ ہے۔ ایسا آدمی اگر مر رہا ہو تو وہ کہے گا کہ میں اس کو معاف نہیں کرتا، بلکہ روز محشر اس آدمی کے خلاف حساب ہوگا۔ اس کو ہم اللہ کے حوالے کریں گے، تم اس کے خلاف مقدمہ دائر کرنا اور پڑوسی تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا۔ اگر اس کو معاف کر کے جاؤ تو وہ تمہیں معاف کر کے جائے گا۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا تھا کہ نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ دو مسافر اگر دشمن بھی ہوں، ایک سفر پر جا رہے ہوں، ایک کشتی میں بیٹھے ہوں، اور جب دونوں کو یقین ہو جائے کہ کشتی ڈوبنے لگی ہے تو گلے مل مل کے روئیں گے۔ اگرچہ وہ ہیں دشمن، لیکن انہیں یقین آ گیا کہ کشتی اب ڈوبنے والی ہے، تو ڈوبنے کا اندازہ یا اندیشہ جو ہے وہ دشمنوں کو دوست بناتا ہے، اور سب زندگیاں تو ڈوب رہی ہیں مگر پھر بھی انا اور غصہ موجود ہے۔ یہ جو لالچ ہے اور خوف ہے تو اللہ تعالیٰ نے بار بار تعلق والوں کو بتایا، ارشاد فرمایا کہ میرے بندے وہ ہیں جن کو خوف اور حزن نہیں ہے۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز کا اور ملال ہوتا ہے گئی ہوئی چیز کا۔ گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آنے والی زندگی میں اللہ کی ذات پر اعتماد ہے اور جانے والی زندگی میں استغفار سے معافی ہو گئی۔ جو ہو چکا ہے اس پر ملال نہ کر، اس پہ توبہ کر، اور جو آنے والا ہے وہ اللہ بہتر فرمائے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوا صحیح ہوا، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی بہتر ہوگا، تو انہیں ملال اور حزن نہیں ہے، اور یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ جن کو اللہ پر بہت زیادہ بھروسہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت خود کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ اگر رحمت انسان کو اس کے اعمال کی ذات سے نہ بچائے تو پھر رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت انصاف تو نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ انصاف کرنے پر آ جائے اور آپ کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہو جائے تو یہ تو غضب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم تمہیں اس وقت سے ڈرا رہے ہیں، ایسا وقت آئے گا جو عذاب کا وقت ہوگا، جب انسان کو اس کے اعمال دکھا دیے جائیں گے تو کافر کہیں گے کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ گویا کہ اگر آپ اپنے اعمال کے حوالے سے اپنا نتیجہ لینے چاہیں تو یہ تو بڑے عذاب کی بات ہوگی۔ اور رحمت کیا ہے؟ یہ عذاب سے بچاتی ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کے نتیجے سے بچاتی ہے۔ اعمال کے نتیجے سے بچانے والی شے کیا ہے؟ توبہ۔ تعلق میں توبہ کا ہونا تعلق کی ابتدا ہے۔ تعلق کی شرط یہ ہے وہ جو توبہ کرائے، وہ جو آپ کو آپ کا مستقبل دکھائے، الٹیمیٹ مستقبل دکھائے، وہ جو بھی کہے آپ اسے پورا کرو۔ تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے حکم میں اس طرح آ جائیں جیسے آپ اللہ کے حکم میں ہوں۔ تعلق قائم رکھنا اسی بات کو کہتے ہیں کہ اس کا خیال ہو اور اس کا عشق ہو۔ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام،
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ گویا کہ نماز سفیشینٹ نہیں ہے، بلکہ نماز میں عشق سفیشینٹ ہے، ضروری ہے۔ اقبال رحمت اللہ نے کہا ہے کہ تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر غیر کا خیال آ جائے تو نماز فسخ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی آسانی فرمائی کہ نماز میں اپنے ساتھ سب کا خیال دیا، سجدے میں اس کا خیال ہے، اور ابتدا ہو رہی ہے رب العالمین کے نام سے۔ ہم سب پر رحم فرما، ہمیں راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا۔ پھر عباد الصالحین کا ذکر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، ان کی آل کا ذکر آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ذکر آتا ہے، نمازی کے والدین کا ذکر آتا ہے، اولاد کا بھی ذکر آئے گا۔ اب اس میں یکسوئی کی بات ہی کوئی نہیں، نماز تو ہے احوال واقعی، گویا کہ اللہ کے ساتھ آپ دنیاوی بات کر رہے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ پر رحم کر اور خود ان پر رحم نہیں کرتا تو وہ جھوٹا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جو اللہ سے کہتا ہے کہ میری اولاد کو نمازی بنا اور خود انہیں نماز نہیں سکھاتا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس لیے یہ ساری باتیں جاننے کے بعد تعلق کی ابتدا قوی دلیل سے ہونی چاہیے۔ میری یہ بات یاد رکھنا، بغیر قوی دلیل کے کسی انسان سے تعلق مت بناؤ۔ یہ یاد رکھنا کہ اللہ کی تلاش کرنے والا جب بھی پہنچے گا بندے کے پاس پہنچے گا، یعنی تلاش اللہ کی ہے مگر پہنچے گا بندے کے پاس۔ تھرو آؤٹ یہی واقعہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے تعلق کا سارا راز۔ تو تعلق کو آپ کیسے ڈیفائن کرو گے؟ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اس کی بتائی ہوئی بات کو فالو کرو، اس کی خدمت بھی کرو، اس کا نام یا اس کا مضمون بھی چلاؤ کہ اس نے یہ فرمایا اور اس نے ہمیں یہ بتایا اور اس کی یہ بات ہے۔ اس طرح بتاتے جاؤ کہ اس روز یہ ارشاد ہوا، پھر یہ ارشاد ہوا، اس طرح کتاب بن جائے گی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اس وقت کا ضرور کوئی نہ کوئی ساتھی مل جاتا ہے جو آپ کے ساتھ سنگت بناتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں۔ تو تعلق جو ہے یہ ضروری ہے۔ آپ تعلق والوں کی حالت کو ضرور دیکھنا۔ تعلق والوں کی حالت کسی آسودگی کی وجہ سے نہیں ہے، غریبی ہو تب تعلق قائم ہے، دولت ہو تب تعلق قائم ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ تعلق قائم ہو جانے کے بعد دنیاوی حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں ہر حالت کر کے دکھائی ہے، پیغمبروں کو تکلیف دے کے بھی دکھائی ہے، دوسرے واقعات بھی کر کے دکھائے ہیں، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ تعلق جو ہے اس میں نہ غریبی رکاوٹ ہے اور نہ دولت رکاوٹ ہے، نہ غریبی جواز ہے اور نہ دولت جواز ہے۔ غریب اگر اللہ کے قریب ہو جائے تو غریبی مبارک ہے۔ ارشاد ہے کہ مجھے غریبی پر فخر ہے، اور اگر غریبی میں اللہ کی رحمت سے مایوسی ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ غریبی تمہیں کافر بنا دے۔ اگر دولت تمہیں اللہ کی طرف جھکا دے تو اس سے بڑی رحمت کوئی نہیں ہے، اور دولت تمہیں باغی بنا دے تو یہ عذاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ حالات زمانہ کے بغیر جانچنا، اور شیخ سے تعلق بھی حالات زمانہ کے بغیر جانچنا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی مگر کام نہیں ہو رہا، وہ پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، مگر تعلق تو تعلق ہے۔ اگر آپ کے ابا حضور آپ کا کہنا نہ مانے تو بھی وہ ابا تو رہیں گے، تعلق قائم رہے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ہر کہنا مان لیتے تو پھر تمام کافر ختم ہو جاتے، یہودی بھی فی النار والسقر ہو جاتے، اور پھر کائنات میں کوئی شہر رہ نہ جاتی۔ مسلمانوں نے تو دعائیں مانگی ہوئی ہیں کہ ان کو دریا میں غرق کر، ان کی بستیوں کو غرق کر، ان کی آل کو غرق کر، یہودیوں کو تباہ کر دے، بلکہ ہنوز و یہود کو تباہ کر دے، مسلمانوں کو سرفراز کر دے، مسلمانوں کو دنیا کا بادشاہ بنا دے۔ حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ یا تو مانگنے میں غلطی ہے یا پھر اس نے دے دیا ہے مگر سمجھ نہیں آ رہا۔ کوئی تو ایسی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اللہ کی بات اور آپ کی سمجھ میں فرق ہے۔ وہ بار بار کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، اور آپ بار بار دعا مانگتے ہو مگر وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کچھ فرق ہے۔ آپ بتاؤ کہ وہ کہیں نہ کہیں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ضروری نہیں کہ دعا پوری ہو،
عین ممکن ہے کہ نہ پوری ہو۔ اللہ کے ایک پیغمبر نے 900 سال اللہ کی خدمت کی، یعنی نوح علیہ السلام نے، انہوں نے محنت کی، خدمت کی، اور ان پر اللہ کے احسانات بھی تھے۔ بیٹا طوفان کی نظر ہونے لگا تو نوح علیہ السلام نے خواہش کی، دعا کی، دل میں ملال تھا۔ اللہ نے کہا کہ کیوں ملال کرتے ہو؟ اب اس کے لیے پریشان ہو رہے ہو جو تم میں سے نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارا کہنا ماننے والا نہیں ہے۔ اللہ سے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اگر ہم میں سے نہیں ہے لیکن بیٹا تو ہے، اسے دعا کے طور پہ دے دے۔ لیکن پیغمبری کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر آزردہ نہیں ہوتے، پیغمبری سے استعفیٰ نہیں دیتے۔ تو جو چیز آپ کو حق کے علاوہ نظر آ رہی ہے یہ آپ کے عقیدے کے علاوہ ہے، اور آپ کا پیر جو عقیدہ بنا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ تو توحید کا عقیدہ رکھ۔ توحید کے عقیدے میں جھگڑا کوئی نہیں ہے، کافر بھی اس کے ہیں، مومن بھی اس کے ہیں، غریب بھی اس کے ہیں، امیر بھی اس کے ہیں، تو درمیان میں کون ہے؟ تیرا ان باتوں سے کیا تعلق ہے؟ اب توحید میں یہ بات جائز ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں آدمی کو مر جانا چاہیے تو اس کے خیال میں آپ کو کب تک زندہ رہنا چاہیے؟ اس کے خیال میں تو آپ غیر حق ہیں، وہ بھی ایک حق رکھتا ہے، کافر بھی اپنا حق رکھتا ہے۔ کافر کو شعور حق موجود ہے، آپ کا شعور حق بھی موجود ہے۔ آپ کے خیال میں وہ کافر ہے، اس کے خیال میں شاید آپ ہی کافر ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک درویش نے یہ خیال کیا کہ یا اللہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو دوسرے علاقوں سے ہمارا رابطہ ہو جاتا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ آ گئی کہ تو ہماری کائنات میں نقص نکالتا ہے، آج سے تیرا نام ہم نے مردودوں میں لکھ دیا۔ وہ سمجھدار تھا، اس نے سجدہ کیا اور کہا کہ آپ جہاں بھی نام لکھیں ہم راضی ہیں۔ وہ نفسیات الہی پہچان گیا۔ اللہ نے کہا جا، تجھے ہم نے معاف کیا اور تیرے درجات میں اضافہ کیا اور انہیں بلند کیا۔ یہ بھی ایک مقام ہے۔ اس کائنات میں نقص نکالنے والوں کو اور تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ کے بزرگ نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ تو اپنا راستہ طے کر، تیرے راستے میں حق ہی آئے گا۔ فرض کرو کہ ایک شخص غلط راستے سے جا رہا ہے اور وہ مشکل راستہ ہے، غلط راستہ ہے، ابتلا کا راستہ ہے، تھوڑا سا گناہ کا بھی راستہ ہے۔ بیچارہ ملوث ہو گیا، اس پہ چل پڑا، اللہ پر بھروسہ بھی نہ تھا، اس کو کچھ شکوک و شبہات بھی رہے کہ خدا ہے کہ نہیں۔ چلتے چلتے کسی خوش قسمت لمحے میں اس کو حقیقت مل گئی، حقیقت کی منزل مل گئی۔ اب حق کی منزل پر پہنچنے والے کے لیے اس کا سارا وہ سفر جو غیر حق تھا وہ بھی حق ہے، انجام حق ہو گیا۔ جب انجام حق ہو گیا تو وہ انجام حق میں جام بحق ہو گیا۔ تو سارے کا سارا سفر حق تھا، یہ بھی حق تھا اور وہ بھی حق تھا۔ پتہ نہیں کس کے تفعیل کیا ہوا، وہ مڑ کے دیکھے گا تو سارا راستہ ہی حق ہوگا۔